اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ کی ہی قدرت ہے کہ ہم آج ایک مرتبہ پھر قرآن کی اس کلاس میں موجود ہیں، صحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے ہیں۔ جب کلاس میں دعائیں پڑھتے ہیں تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا۔ اور آج ہماری 15 کلاس ہے اور آپ کی نوٹ بکس میں 15 دعائیں لکھی ہونی چاہیے، 15 اذکار لکھے ہونے چاہیے۔ اور جس دن ہم صبح دعا مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ ہم نے سارا دن ریپیٹ کرنا ہے۔ یہ جو ڈیلی کی دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم کیوں ڈیلی ایک دعا پڑھتے ہیں؟ تاکہ اس دعا کو ہم سارا دن مانگتے رہیں، اس ذکر کو ہم سارا دن کرتے رہیں۔ ہم روزانہ نئی دعا سیکھتے ہیں نا، اور روزانہ ہم نیا ذکر بھی سیکھتے ہیں، تو اس کو ہم نے مانگنا ہے اور ذکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ چلیے یہ بتائیے، کل کے پارے کے بعد کوئی بات آپ نے جو کسی سے آپ نے شیئر کی ہو، یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو؟ پارہ نمبر 14 کل ہم نے پڑھا تھا نا، اور بہت ساری عمل کی باتیں لی تھی۔ کوئی بات شیئر کریں آپ لوگ؟ جز کا مطلب پارہ، اینیملز بلیسنگ ہیں جی۔ حضرت یوسف کو تو ہم نے 12-13 میں ہنی بی کی بہت بات کی تھی نا، شہد کی مکھی کی بہت بات کی تھی۔ ہم نے سیکھا تھا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرح بننا ہے، کام کرنا ہے، دوسروں کو فائدہ دینا ہے، اچھے دوستوں کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا ہے۔ کرتے ہیں غور؟ اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ نے 14 پارے پڑھ لی ہیں۔ کائنات پر غور کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر غور کرتے ہیں جی الحمدللہ۔ کائنات قیامت کے دن پچھتاوا نہ ہو، بالکل ابھی سے کام کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، تاکہ اس دن ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ چلیں 15واں پارہ شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے، اور آپ سب کو قرآن سے دوستی کرا دے۔ اب تو ماشاءاللہ قرآن کچھ کچھ سمجھ آ گیا نا، ہمیں دوستی بھی ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آج کے 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے۔ تیار ہو جائیں، غور سے ایک ایک بات سننی ہے اور اہم پوائنٹس کو نوٹ بھی کرنا ہے۔ آج کے پارے میں بہت ساری باتیں ہیں ہمارے لیے۔ دعا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، کھول دے میرا سینہ اور آسان بنا دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ سمجھے میری بات۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے میرے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سب نے مانگ لی دعا؟ الحمدللہ۔ پارہ نمبر 15، سبحان الذی۔ اس پارے میں 2 سورات ہیں، سورۃ الاسراء، اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کا سفر، اور دوسری سورۃ الکہف، غار، جس کا مطلب ہے غار۔ ہم انشاءاللہ آج ان دونوں سورات میں سے اہم پوائنٹس کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سورات میں ہمیں کیا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سورات میں ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے۔ سورۃ الاسراء جب شروع ہوتی ہے تو آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا۔ یہاں پر معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ معراج کے بارے میں کچھ سنا ہے آپ نے کبھی؟ معراج کے بارے میں کچھ تو سنا ہوگا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے دیے تھے، اور بہت سے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ واقعہ معراج بھی ہے۔ معراج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معراج کا مطلب ہے مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں زمین سے آسمان پر لے گئے، اور زمین اور آسمان کی سیر کرائی، جنت دکھائی، دوزخ دکھائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیر اپنے جسم اور روح کے ساتھ کی تھی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھا، یہ ریالٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر آسمانوں پر لے جائے گئے تھے،